تو جو دوست ممالک تھے ہم نے وہ لیٹر فوری طور کے اوپر صبح قریباً 5 بجے کے قریب امریکہ میں ڈیلیور ہو گیا. وہاں تو ابھی وہ 9 گھنٹے پیچھے ہیں. اس کے بعد اسی لیٹر کی کاپی UN سیکرٹری جنرل کو بھی بھیج دی گئی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو بھی بھیج دی گئی. تو ان کو الرٹ کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اس وقت تک آلریڈی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ رابطے میں تھے. مجھے ایک ملک کے فارن منسٹر کا قریباً رات 2 بجے فون آیا ترکی کا. بردر وی آر ویری کنسرنڈ, اینی تھنگ پلیز لیٹ اس نو. اور اسی طرح چین کے رابطے تھے. صبح 4 بجے چینی پوری ٹیم اپنے سفیر کے ساتھ فارن آفس میں موجود تھی اور ہم نے ان کے ذریعے جو کچھ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ تمام تفصیل ان کو کمیونیکیٹ کی دوست ملک ہونے کے ناطے. اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. بائی دی وے جو ہمارے یہ بے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹر تھے جنہوں نے انڈین رافل گرائے ہیں وہ فرینچ 3 رافل ہے, ایک معراج ہے, ایک SU-30 ہے. ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے. یہ تمام چائنا کے ساتھ کولیبریشن والے یہ جیٹ فائٹرز ہیں. تو ہم نے ان کو لائٹر وے میں بتایا کہ آپ کے چائنا کے جو بنے ہوئے, لیکن یہ مشین نہیں ہے. وہ ایک سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ فرینچ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافل کی, یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے. لیکن ادھر جو گاڑی تھی وہ J-10C تھی اور بہادر پائلٹوں نے وہاں تو سنے کہ ان کے جو اسکواڈرنز ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2 آرمی کے سینئر جرنیل کو فارغ ہوئے اس پچھلے چند دنوں میں. ایک نمبر 2 جو تھے ایئر فورس کے وہ فارغ ہوئے. تو ان کے آپس میں یعنی ایک پیج پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پلائے ہے اور اس کو ہمارے نزدیک انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کے ذریعے یہ حملہ کریں. اور کوئی کسی بھی دنیا میں ٹریٹی میں ابینس کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہوتا. سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر اس پہ سسپینشن کی کوئی شرائط لکھی ہوں, تو اس پہ سسپینشن کی بھی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو ہم نے پھر جناب اسپیکر کوئی یہ چائنیز اور ٹرکش سے فارغ ہو کے پھر ہم نے انڈین چارج افیئر کو فارن آفس میں بلایا صبح 6:30 بجے. ان کو ڈیمارچ کیا کہ آپ کے بزدلانہ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے, ہمارے جو سویلین ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں, عورتیں بچے, اور ہم نے بڑا سخت ان کو ڈیمارچ کیا فارن آفس میں بلا کے. اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آج صبح 10 بجے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. میں جو ان کا جو پریس ریلیز ہے یا ان کا فیصلہ جو ہے وہ میں ریکارڈ پہ بھی رکھوں گا, ابھی پڑھ بھی دیتا ہوں. لیکن ہمارا جو ڈپلومیٹک کانٹیکٹ ہے وہ جاری ہے. میری یہاں آنے سے پہلے اسپینش فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے. میری ابھی OIC سیکرٹری جنرل 5:30 بجے میری ان کے ساتھ کال تھی, میں تھوڑی ڈیلے کر رہا ہوں. جو اٹلی کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ کیونکہ جہاں وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہم بھی ڈپلومیٹک میدان میں ان کو ہم پیچھے نہیں رہ رہے, کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے ملک کے نیریٹو کو بتانا دوسری دنیا میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ پلوامہ میں تو شاید انڈیا کا نیریٹو بک گیا تھا اور وہ دنیا کو کنونس کر لیا تھا اس نے, اور اس نے پھر آڑ میں آرٹیکل 370 5 اگست 2019 کو ختم کیا. اور پھر آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کے مقابلے میں جو ان کا انڈین انلیگلی جو آکوپائیڈ ہے مقبوضہ کشمیر, اس کو ہڑپ کر لیا اور اس کو ڈکلیئر کر دیا یہ انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے. تو جناب اسپیکر اس دفعہ یہ آپ I'm sure everybody is very well informed, اس دفعہ ان کا نیریٹو پٹ چکا ہے کہ کوئی ان کے نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے آنے تک ترکی نے انڈیا کے اس کام کو ایکسپریسلی ڈکلیئر کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے, کنڈیم کیا کہ یہ انڈیا نے غلط کام کیا.
اور اس کے علاوہ آذربائیجان نے کیا ہے. تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. 6-6:30 بجے ہم تمام ڈپلومیٹک جو کمیونٹی اس میں موجود ہے اسلام آباد میں، ان کے سفراء ہوں یا ان کے ہائی کمشنرز ہوں یا جو ممالک کے چارج دی افیئر جو بھی اویلیبل، ان سب کو بلا کے دوبارہ بریفنگ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک کولیکٹیو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں سینٹ میں جو یونٹی دکھائی گئی اور اس میں تمام جماعتیں پی ٹی آئی سمیت موجود تھیں. 24 جب ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک ریزولوشن لانی ہے تو 2 گھنٹے جناب اسپیکر لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں اور جناب وزیر قانون کھلے دل کے ساتھ جو فارن آفس نے ڈرافٹ دیا تھا ہم نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کی اور جو یونینیمس ڈرافٹ بنا اس کو پیش کیا اور یونٹی کے ساتھ وہاں ہوا. میں ان کو سینٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی طرح نیشنل اسمبلی کو بھی تمام ممبران کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری یونٹی ملک کی سلامتی، ملک کی حفاظت کے حوالے سے ہے وہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے، جو ساری دنیا نے دیکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج جو یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا میں ریکارڈ پہ بھی رکھوا دیتا ہوں، جناب اسپیکر نے پڑھ بھی دیتا ہوں فار دی انفارمیشن آف دی ہاؤس. اس میں کچھ آپ کو جواب مل جائیں گے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا، تو اس کا جواب اس میں موجود ہے. The National Security Committee was convened under the chairmanship of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif. The forum offered Fatiha for the souls of the innocent civilians martyred in India's strikes, extended its heartfelt condolences to the near ones of the martyrs, and wished a speedy recovery to the injured. The National Security Committee deliberated upon the grave developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful act of war. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakadgarh, Muridke and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries, endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately has not been accepted. The international media personnel had already visited these imaginary terrorist camps on 6th of May 2025, and more visits are planned for today, 7th of May 2025. However, apprehensive of its falsehood being exposed and without a shred of evidence about his claims, the Indian leadership, bereft of any morality, has now gone to the extent of attacking innocent civilians in order to satiate its delusional thoughts and short-sighted political objectives.
Attacking its innocent people is neither tolerable nor acceptable to Pakistan. India, against all sanity and rationality, has once again ignited an inferno in the region. The responsibility for causing consequences shall lie squarely with India. The armed forces of Pakistan, in line with the exercise of the right of self-defense and response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025, resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. In consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. Inshallah, the armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Deeply anguished by Indians' naked aggression, the entire Pakistani nation greatly appreciates and admires the bravery and courage of the armed forces and their timely action in the defense of their motherland. The nation stands galvanized and resolute in the face of any further aggression. The NSE calls upon the international community to recognize the gravity of Indians' unprovoked illegal actions and to hold it accountable for its blatant violations of international norms and laws.